ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور پڑھو۔ جس نے قرآن سیکھا اور پڑھا اور اس کے ساتھ قیام کیا، اس کی مثال یہ ہے جیسے مشک سے تھیلی بھری ہوئی ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور جس نے سیکھا اور سو گیا یعنی قیام اللیل نہیں کیا، اس کی مثال وہ تھیلی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور اس کا منہ باندھ دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن سیکھا بھی جائے، پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا جائے، اسے یاد بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی جائے، تو اس کی مثال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، یعنی جیسے لوہے میں زنگ لگتی ہے اسی طرح دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتی ہے۔ جب لوہے میں زنگ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کچھ اپائے نکالتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں کہ وہ زنگ دور ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے میں زنگ لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا کس چیز سے ہوگی؟ یعنی دل میں جب زنگ لگ جائے تو اب وہ زنگ دور کیسے ہوگا، دل کو جلا کیسے بخشی جائے گی؟ تو فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے، جب موت کو بندہ یاد کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جب موت کو یاد کرے گا تو اس کو آخرت کی فکر لاحق ہوگی، جب آخرت کی فکر لاحق ہوگی تو وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہوگا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھے گا۔ اور جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن کی تلاوت کے صدقے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اسے یہ صلہ ملے گا کہ اس کی دل کی گندگی صاف ہوتی جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو۔ قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن سے کسی کا دل نہیں اچاٹ ہو سکتا ہے نا، ذکر اللہ سے کسی کا دل نہیں بھر سکتا۔ یہاں طبیعت کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ پڑھتے پڑھتے تھک جائے، یا یہ کہ مستقل 1-2 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے اور پھر اب پڑھ رہا ہے تو بس کسی دوسری غرض سے، یا یہ
کہ فقط جلدی سے پارا پورا ہو جائے وغیرہ وغیرہ، دل نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں، الفت ختم ہو رہی ہے، تو فرمایا رکھ دو، پھر جب دل کرے تب اٹھا کے، جب الفت جاگے تب اٹھا کر پھر سے قرآن شریف کی تلاوت شروع کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو جتنی توجہ اس نبی کی طرف ہے جو خوش آوازی سے قرآن پڑھتا ہے، کسی کی طرف اتنی توجہ نہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ اور مزید احادیث آ رہی ہے، انشاءاللہ مفہوم آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو تغنی یعنی خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تغنی سے مراد استغنا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے عوض میں کسی سے کچھ نہ لینا چاہیے۔ امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور دارمی کی روایت میں ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے نا۔ جب بندہ لحن داؤدی میں قرأت کرے گا، جب بندہ اچھی آواز میں قرأت کرے گا، مخارج و صفات کا خیال رکھتے ہوئے وہ ترتیل کے ساتھ حدر میں قرآن شریف پڑھے گا تو سننے والے کو اچھا بھی لگے گا۔ اور جب حدیث میں اور احادیث میں اس کا ذکر آ گیا تو اب اس کے رد میں کوئی کیا بات کہہ سکتا ہے کہ قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھیں، کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو زیادہ کر دیتی ہے۔ عموماً قرآن کے تراجم، اس کی تفہیم ہی غیر مسلموں کے لیے اور عقل مند انسان کے لیے ایک کیفیت اور ایک کشش رکھتی ہے، اور جب بندہ اس کو اچھی آواز میں پڑھے گا تو مسلمان ہے، غیروں کا دل بھی اس کی طرف کھینچتا ہے۔ کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہندو ایسے ہیں جو مسجد کے قریب رہتے ہیں، ان کو پوری اذان یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کیسے یاد ہو جاتی ہے؟ جبکہ نہ مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں وہ لوگ، نہ کسی عالم کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، نہ کسی حافظ کے کانٹیکٹ میں ہوتے، نہ ان کے گھر کوئی پڑھانے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ بیہقی نے عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور تغافل نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، یا اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے غور کرو تاکہ تم کو فلاح ملے، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ابو داؤد و بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ اعرابی اور اجمی بھی تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قرآن پڑھو، تم سب سے اچھے ہو، بعد میں قومیں آئیں گی جو قرآن کو اس طرح سیدھا کریں گی جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، اس کا بدلہ جلدی لینا چاہیں گی، دیر میں لینا نہیں چاہیں گے، اس کا بدلہ جلدی لینا چاہیں گے، دیر میں لینا نہیں چاہیں گے، یعنی دنیا میں بدلہ لینا چاہیں گے۔ بیہقی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عرب کے لحن اور آواز سے پڑھو، اہل عشق اور یہود و نصارہ کے لحن سے بچو، یعنی قواعد موسیقی کے مطابق گانے سے بچو، اور میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو ترجیع کے ساتھ پڑھے گی، جیسے گانے اور نوحہ میں ترجیع ہوتی ہے،
قرآن ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، ان کے دل فتنہ میں مبتلا ہیں اور ان کی بھی جن کو ان کی یہ بات پسند ہے۔ اب دیکھیں اتنی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس میں چند باتیں ذکر ہیں، دو باتوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث، نبی پاک کی اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر جو ملتا ہے، جو بظاہر سب سے آسان لب و لہجے میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، وہ کیا کہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھو، اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن کی حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پہ کوئی اجرت نہ لو، کہ قرآن پڑھنے پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے قرآن پڑھنے پہ اجرت لینے کو آج بھی ناجائز ہی فرمایا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، چاہے وہ قبر پر کسی کو مقرر کیا جائے، چاہے قرآن خوانی کے لیے بلایا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن یا چاہے تراویح میں قرآن شریف پڑھایا جائے، تراویح کے لیے ایک جواز کی صورت نکالی گئی ہے، وہ جواز نہیں بلکہ ایک ہیلہ ہے، اور وہ ہیلہ یہی ہے جو ہیلہ دوسری جگہ فٹ ہوتا ہے، جو ایصال ثواب کے لیے ہو یا کسی کو اپنے گھر میں قرآن پڑھانا ہو، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس بندے سے بھی پڑھانا ہے اس کو اجرت پر لے لیا جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے، کہ بھائی میں تم کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے اجرت پہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ہے ٹائم، اس کے لیے کہے کہ میں 2 گھنٹے کا 2000 لوں گا، 3000 لوں گا، 500 لوں گا، 1000 لوں گا، جو بھی، اب اس کو اجرت پہ لے آئے، اپنے گھر میں بیٹھائے، اس سے اب جو چاہے کام لے، اس سے جو چاہے کام لے۔ اب اس میں چاہے تو آپ یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے بھائی بیٹھے ہو تو قرآن شریف پڑھ دو، ٹھیک ہے، 10-12 لوگ کو لے لیے اجرت پہ، یہ نہ کہے کہ چلو میں تم کو قرآن پڑھنے کے لیے اجرت پہ لے رہا ہوں، اس طرح نہیں، وہ تو کسی بھی طور پر قرآن کا بدلہ پیسہ دینا جائز نہیں۔ ہاں اپنی طرف سے اعزازی طور پر کوئی دے دے تو دوسری بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یعنی صحابی رسول نماز میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے کیا سوچا کہ نماز مکمل کر لوں، اس کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جب نماز مکمل کر کے حاضر ہوئے تو نبی پاک نے کیا کہا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو اس پر جواب دو اور فوراً حاضر ہو۔ یعنی کہ حالت نماز میں صحابی ہیں تو اسی وقت ان کو دوڑ کے جانا چاہیے تھا نبی پاک کے پاس، اور پھر جو نبی پاک فرماتے ہیں جو کام ہوتا اس کے بعد آتے اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے مکمل کرتے، گویا کہ ان کا یہ چلنا پھرنا نماز ہی میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کا چلنا آنا جانا وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز سے باہر نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ آپ کی خصوصیات۔ پھر فرمایا مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن میں جو سب سے بڑی سورت ہے وہ بتا دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب نکلنے کا ارادہ ہوا میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت کی تعلیم کروں گا۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔
ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ اس کے مثل تورات میں کوئی صورت اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ، یہ خاصیت ہے امت محمدیہ کی کہ سورہ فاتحہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، اسے نظر لگ گئی، آپ کی خود کی طبیعت خراب چل رہی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اعلیٰ حضرت کے طریقے سے پڑھیں کہ سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تعوذ پڑھے اور تسمیہ کو سورہ فاتحہ سے ملا کر پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، اس طرح سمجھ میں آئی بات؟ جب شفا کے لیے پڑھا جائے، کسی بیمار پر دم کرنا ہو یا پانی دم کر دینا ہو یا خود پینا ہو تو اس طرح پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جسے یہ دم کر کے دی جائے گی اسے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اوپر سے ایک آواز آئی، انہوں نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ اترا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے سلام کیا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو کہ 2 نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ 2 نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا خاتمہ، جو حرف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے، سمجھ میں آئی بات؟ آمن الرسول سے اخیر تک۔ اکثر یہ بتایا جاتا ہے، میں بھی بتاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور آمن الرسول پڑھیں، یہ بڑی ہی فضیلت کی حامل ہیں۔ جادو ٹونے کا بھی اثر اس سے زائل ہوتا ہے، بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں، خیر و برکت کا بھی نزول ہوتا ہے، شیطانی وساوس اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی بندہ بچتا ہے، شیطانی حملوں سے بھی بندہ بچتا ہے۔ تو اس کو اپنے عمل میں رکھیں، روزانہ سوتے ٹائم سورہ بقرہ کا شروع، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، 2 سے 5 منٹ لگے گا، زیادہ نہیں، سب چھوٹی چھوٹی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ۔ مقابر مقبرہ کی جمع مقابر، قبرستان نہ بناؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آپ دیکھیں بعض کے اکثر عامل لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھاؤ، 1 مہینہ سورہ بقرہ پڑھاؤ، پھر ختم ہوتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر سورہ بقرہ پڑھاؤ۔ تو 40 دن کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ عادت بنا لے، گھر میں کوئی ایک فرد سورہ بقرہ روزانہ ہمیشہ پڑھے، خیر و برکت کی نیت سے، برکت کے نزول کی نیت سے۔ بالخصوص ان بچوں کو یہ دے دے جن بچوں اور بچیوں کو جن کی شادی نہیں ہو رہی ہو، جن کا جاب نہیں لگ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو اچھا رشتہ بھی عطا فرمائے گا، اچھی جاب بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے اور یہ آزمودہ ہے، آپ بھی آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بڑے ہوں جن کی لائف سیٹل چل رہی ہو، اچانک جو ہے بے روزگار ہو جائیں، اچانک پورے بزنس کا دیوالیہ ہو جائے، وہ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ جب حالات سدھر جائے تو قرآن کو چھوڑ دو، نہیں ہے۔ اب جب سمجھ میں آ گئی بات، بندے پہ مصائب و آلام مسلمان پر نازل ہی اس لیے کیے جاتے ہیں نا کہ وہ اللہ کو یاد کرے، سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر اس کا صلہ قیامت میں ملے گا، اور ایسا صلہ ملے گا جو مصیبت، جو اہل بلا ہوں گے دنیا میں، جو بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، ان کو جب قیامت میں اس کا صلہ دیا جائے گا تو جو دنیا میں عافیت کی زندگی گزار رہے تھے وہ وہاں خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم قینچیوں سے کاٹے جاتے، دنیا میں ہم
قینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں، تو کاٹے جاتے تو تکلیف ہوتی، اور قینچیوں سے کاٹے جانا کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ کہ بندے کا سر ایک بیگ قلم کر دیا جائے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف آہستہ آہستہ مارنے میں ہوگی۔ تو قینچیوں سے جب بندے کو کاٹا جائے کسی انسان کو تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب تکلیف میں اضافہ ہوگا تو وہاں اجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور خواہش کہاں کی جا رہی ہے؟ دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو کوئی چاہتا بھی نہیں کہ ایک بلیٹ مجھ کو لگے۔ آپریشن بھی بندہ کرانا چاہتا ہے تو وہ سن کر کے کرانا چاہتا ہے، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ جاگتے ہوئے میں آپریشن کرائے، ہے نا، وہ وہاں خواہش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جب مصیبت دور ہو جائے تو تب مساجد سے دور نہ ہوا جائے، تب ذکر و اذکار کو چھوڑا نہ جائے، تب قرآن کو بند رکھ کے پھر واپس نہیں رکھ دیا جائے، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، یعنی شفاعت کرے گا۔ مولا کریم اس کو بخش دے، یہ تلاوت کیا کرتا تھا، مولا کریم اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو جنت میں بھیج دے۔ یہ بڑا قرآن، یہ دنیا میں میری بڑی تلاوت کیا کرتا تھا۔ دو چمکدار صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھو کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو ابر ہیں یا دو سائبان ہیں یا صف بستہ پرندوں کی دو جماعتیں، وہ دونوں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا قرآن شریف کی تلاوت یوں ہی مسلمانوں کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے، لیکن بندہ عادت ہی بنا لے تو کتنی اچھی بات ہے کہ روزانہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے، تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں، یعنی اللہ و رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت تمہارے پاس سب میں بڑی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تم کو علم مبارک ہو۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت مجھے سپرد فرمائی۔ یہ بڑی لمبی احادیث ہے، طویل حدیث ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث بھی ہے۔ میں اس کو اپنے انداز میں بیان کر دوں، آپ لوگوں نے اس کو اکثر سماعت فرمایا ہوگا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے غالباً روایت ہے نا، ہاں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے آپ کو مامور کیا۔ تو ایک آپ نے دیکھا کہ رات میں ایک شخص آیا اور گلے میں سے کچھ کھانا چرا رہا ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو پھر وہ رونے لگا کہ میں غریب ہوں، میرے بچے جو ہے بڑے نادار ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو اس نے جانے دیا۔ تو پھر صبح ہوئی تو نبی پاک نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا رات والے بندے کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پوچھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بڑا نادار آدمی تھا، اس کے بچے بھی بھوکے تھے، اس لیے وہ آیا تھا، میں کچھ دے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ پھر وہ دوبارہ رات میں آیا، پھر پکڑے، پھر اسی طرح رویا، پھر چھوڑا۔ پھر نبی پاک نے پوچھا، کیا ہوا رات والے بندے کا؟ تو کہا، یا رسول اللہ، آج بھی وہ بڑی اپنا عذر پیش کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ آیا۔ پھر جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے پکڑا اور کہا، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔
3 مرتبہ ہو چکا تو کہتا ہے نہیں آئے گا، پھر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ عز و جل تم کو نفع دے گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ یعنی سونے کے لیے بستر پر جاؤ، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لو، صبح تک اللہ عز و جل کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے کہا چند کلمات تم کو سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچی کہی اور وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے، یہ بات اس نے سچی کہی اور وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ تمہارا مخاطب کون تھا؟ تم سے کون بات کر رہا تھا؟ میں نے عرض کی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت، اس طرح کی اور فضائل ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اسے ذکر کروں گا تاکہ تھوڑا تھوڑا ذکر کروں، احادیث سناؤں تو آپ کے ذہن میں بھی باتیں رہیں گی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی سورہ اور آیتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلتیں احادیث میں ذکر کی، اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، 4 قل ہے، بالخصوص 3 قل، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ الہاکم التکاثر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیت ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ ان آیتوں کو، ان صورتوں کو اپنے وظائف میں رکھیں، صبح شام پڑھنے کی کوشش کریں۔ عادت جب بن جائے گی تو 5 سے 10 منٹ لگے گا، اور اس کی بڑی فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا، روحانیت کا احساس ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اب عبادتوں میں میرا دل لگ رہا ہے، اب ذرا دنیا سے بے فکری پیدا ہو رہی ہے، اب آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، اب اگر کچھ نقصان بھی میرا ہوتا ہے تو مجھے اس میں بھلائی نظر آتی ہے، اللہ پر توکل بڑھے گا، بھروسہ بڑھے گا۔ جب آخرت کی فکر زیادہ ہوتی جائے گی تو دنیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو بالخصوص آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں، 2 3 آیتیں اور سورے ہیں، اس کو ورد میں رکھیں، اور اس کو ورد میں رکھنے سے پہلا کام یہ کریں کہ قرآن اپنا درست کرے۔ جب قرآن درست ہوگا، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، تب جا کے یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر